کرنے کے بارے میں سوچا ہے، وہ ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ، ہمارے کردار میں اخلاقی جو پستی آتی چلی جا رہی ہے، ہماری زبان میں آ رہی ہے، ہماری کلچر میں آ رہی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے مختصر ویڈیو کلپ میں ان ساری چیزوں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے پاس پیش ہو، تو ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ضرور ہو جو برائی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا سکتے تھے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ہمیں یہ بات فرمائی ہے کہ آپ برائی کے خلاف بولیں۔ اگر آپ اس کو جو ہے سب سے پہلے کوشش کریں اسے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکنے کی، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانے۔ لیکن چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ان برائیوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے، جب تک ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، کسی کو ادراک جو ہے اس چیز کا نہیں کرواتے، کسی کو شعور نہیں دیتے، تو معاشرے میں اگر ایسے لوگ نہ پائے جائیں تو معاشرہ مزید جو ہے وہ اخلاقی پستی کی طرف جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ اور اخلاقی پستی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے آغاز سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرہ جو ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے، اور وہاں پہ کس قدر جو ہے وہ اخلاقی پستی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے بارے میں اگر میں بات کروں تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، تو سوشل میڈیا کی جہاں بہت زیادہ پازیٹیو یوز ہم کرتے ہیں، وہاں پہ اس کی بہت زیادہ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ بھی ہیں کہ ہم کسی کی لائف کے اوپر بلا سوچے سمجھے کمنٹس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی غیبت کر دیتے ہیں، کس بیانی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں قرآن کا ڈیپ مطالعہ نہیں ہے، حدیث کا مطالعہ نہیں ہے، اسکولوں میں جو ہے وہ اس چیز کا شعور نہیں دیا جاتا، یا ہم ایسی جو تربیتی نشستیں ہیں وہ نہیں اٹینڈ کرتے، تو اس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ابھی چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے اور ہم گالیوں پر، ہم مارنے کوٹنے پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ جنتی جو زبان ہوگی نا، جنت میں جو لوگوں کی آپس میں انٹریکشن ہوگا وہ ایک پاکیزہ زبان کے ساتھ ہوگا، ایک پاکیزہ لینگویج ہوگی ان کی وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتی لوگ ہیں نا، ان کے لیے وہ چیزیں پسند فرمائی ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ تو جتنی اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ جنت میں ہوں گی، تو انہی میں سے ایک آپ کی زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ آپ کی پاکیزہ جو زبان ہے، پاکیزہ لینگویج ہے، وہ وہاں پر ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑھتا ہوا کلچر ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر گالی دینا، حالانکہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اسی زبان سے گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش ہو جاتے ہیں، رکوع سجدہ اسی زبان سے کرتے ہیں، کلمات اس کے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ تسبیحات اسی زبان سے پڑھتے ہیں، اور یہی زبان جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، دوسروں کو گالیاں دینے میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا، اخلاقی طور پر ہم دیکھیں تو آپ جو ہیریسمنٹ ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اس کے بارے میں بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں جو ہے معاشرہ وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، حالانکہ یہ وہ برائیاں ہیں جو دور جاہلیت میں پائی جاتی تھیں، اور آج کا معاشرہ پھر اس کو آزادی کے نام پہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ حقیقت میں آزادی نہیں ہے، بلکہ ہم ایک بہت جو ہے وہ برے، میں یہ کہوں گی کہ لائف میں ایک برے جو ہے اسپین میں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ہمارے جو باشعور لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ ہمیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس کا شعور دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اس کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور جہاں تک ہماری کچھ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہ بہت اچھی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ڈفرینٹ گھرانوں سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، ڈفرینٹ سیکٹس کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، اور ڈفرینٹ میڈیا ایکٹیویٹیز وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے جب ہم جو ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں،
اور پھر ہماری جو بچے ہیں ان کی چونکہ اس قسم کی تربیت نہیں ہے، ہماری اسلامی تربیت نہیں ہے، ہم اپنے دین سے ناآشنا ہے، تو وہ جو بری صحبتیں، بری سنگتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہیں، اور جو ہمارا اخلاقی معیار ہے وہ اسی وجہ سے ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ وہ اخلاقی پستی کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یونیورسٹیز میں جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کا ملنا، ساتھ بات کرنا، ڈیٹس پہ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری ایکسیپٹنس جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے لیے وہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو گھر میں آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں، اور اس کے لیے میں اسپیشلی جو ہے وہ پیرنٹس سے یہ بات کہوں گی کہ آپ ایک چند منٹس جو ہے وہ دن کے مخصوص کر لیں، ویکلی مخصوص کر لیں یا منتھلی مخصوص کریں۔ آپ ایک حلقہ گھر میں کریں، ایک سرکل کریں، چاہے وہ درود سرکل ہو، قرآن سرکل ہو، اس میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، ایک حدیث، ایک قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کو پڑھیں، اور اس کو اپنے بچوں کو اس کا مفہوم سمجھائیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے، اور ہم نے اپنی لائف میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور جب آپ بچوں کو یہ لیکچر دیں تو آپ کی جو اپنی لائف ہے وہ اس کا مصداق نظر آنی چاہیے، آپ کی اپنی لائف میں بھی وہ امپلیمنٹیشن نظر آنی چاہیے۔ جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کے بچوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو لیکچر دیں اور خود اس کے اوپر عمل نہ کر رہے ہوں، تو کبھی بھی بچوں سے یہ مت جو ہے ایکسپیکٹ کریں کہ بچے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ دوسرا، اپنی زبان کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیں خود بھی، اور بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ آپ نے اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنا ہے، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، کسی کے اوپر نیگیٹو آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کرنا، اپنی جو سوچ ہے اس میں نیگیٹو جو گمان ہے ان کو نہیں آنے دینا، تو آپ کی لائف جو ہے وہ ایک بیٹرمنٹ کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہم ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے چلے جائیں گے، ہم آج کی نسل کی تربیت نہیں کریں گے، اور آج جو ہمیں معاشرتی برائیاں نظر آ رہی ہیں ہم ان کے خلاف لڑیں گے نہیں، تو پھر آپ اپنی سے 20 سال آنے والی جو بعد آنے والی نسل ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ اس میں یہ برائیاں کس قدر بڑھ چکی ہوں گی۔ ہم دن بہ دن ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ میں سے کافی لوگوں کو اس کا ادراک ہوگا، شعور ہوگا، جو ایک ویسٹرن کلچر ہے اس کی طرف وہ اس سے ہم اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی برائیوں کو ہم تیزی سے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور جو اس معاشرے کا آج اخلاقی صورتحال ہے، جو اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ پناہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرف جائیں اور کس جو ہے وہ مذہب کی طرف دیکھیں اور کہاں سے وہ ان اپنی اخلاقی برائیوں کو ختم کر لیں گے، ہم تیزی سے اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں منتقل نہیں کی اور ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی نہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آج سے ہم یہ عہد کریں، ہم یہ بات کریں اس کے بارے میں، اور اپنے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، اور اپنا جو رشتہ ہے وہ قرآن سے، سنت سے، احادیث سے اس کو ہم جوڑنا شروع کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔